بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیة تقرأها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مدرسہ ضیاء الہدیٰ کے اس سالانہ پروگرام کے صدر محترم، ہم سب کے محترم حاجی محمد مکی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء مدنی روڈ، حضرت مولانا سراج احمد ملی صاحب، جمعیت کے دیگر ذمہ داران، علماء کرام، سامعین حضرات اور عزیز بچوں، کسی بھی ادارے کی کارکردگی اگر دیکھنا ہو تو اس ادارے کے سالانہ پروگرام میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ سالانہ پروگرام میں شرکت کے بعد بچوں نے سال بھر میں کیا پڑھا، کیا سیکھا، یہ چیز مظاہرے کے شکل میں پیش کی جاتی ہے اور ہم اور آپ اسے دیکھ کر کے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ادارے میں اساتذہ کرام نے ہمارے بچوں پر کتنی محنت کی۔ یقین مانیے ہمارے ان تینوں بچوں نے جس انداز میں پڑھا ہے، تجوید کی رعایت کرتے ہوئے، بہت کم جگہوں پر ایسا ہوتا ہے۔ از اول تا آخر میں بہت توجہ سے سنا تینوں بچوں کو، ہر حرف جو ہے اپنے مخرج، اپنی صفات کے ساتھ انہوں نے ادا کیا اور بغیر کسی تکلف کے انہوں نے سورہ ناس بھی پڑھی، سورہ فاتحہ بھی پڑھی اور سورہ بقرہ کی ابتدائی کچھ آیتیں بھی پڑھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں اساتذہ کی محنت کیا ہے، اور ان بچوں پر انہوں نے محنت کر کے آج جس طرح ان کو بنایا اور سنوارا ہے، کم اداروں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ ماضی میں ایسا تھا کہ مالیگاؤں میں جو حفاظ کرام تھے تجوید سے تقریباً نابلد تھے، بہت کم لوگ ایسے تھے جو تجوید جانتے تھے۔ 1980 کے بعد سے مالیگاؤں میں اس بات کا اہتمام ہونے لگا کہ ناظرہ قرآن پاک سے پہلے جب یسرنا القرآن اور نورانی قاعدہ پڑھایا جائے، وہیں سے تجوید کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اب یہ چیز رائج ہو گئی، یعنی تقریباً ہمارے جتنے مکاتب ہیں ان میں پڑھانے والے جتنے اساتذہ کرام ہیں، سب کے سب الحمدللہ بالتجوید بچوں کو نورانی قاعدے سے لے کر ناظرہ قرآن پاک اور حفظ قرآن پاک کرواتے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں مالیگاؤں شہر کو یہ نمایاں مقام حاصل ہے کہ 500 سے زائد بچے اور بچیاں ہر سال حافظ قرآن ہو رہی، اور ایک بڑی تعداد ان میں ایسے بچے اور بچیوں کی ہے جو الحمدللہ ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے ہیں۔ ایک نشست میں پورا قرآن پاک پڑھنا معمولی بات نہیں ہے۔ اے بیٹا، اگر تم لوگ کو بات کرنے کا ہے تو باہر چلے جاؤ۔
تجھ کو بول رہا ہوں خاص طور پہ. ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے یہ پورا پروگرام کرتے ہیں. اگر آپ ہی لوگ پروگرام نہیں سنو گے تو پھر ہم لوگ پروگرام کیوں کریں گے؟ سوچنا پڑے گا ہم کو. تو مالیگاؤں شہر کو نمایاں مقام حاصل ہے. الحمدللہ 500 کے قریب کم و بیش بچے اور بچیاں حافظ قرآن ہو رہی ہیں، اور عصری تعلیم کے ساتھ. یعنی ایک وقت اسکولوں میں جا کر کے اسکولی تعلیم حاصل کرتی ہیں، اور ایک وقت مکتب میں آ کر کے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. شاید ملک میں ایسا کوئی شہر ہوگا جہاں اتنی بڑی تعداد میں ہر سال بچے اور بچیاں قرآن پاک حفظ کر رہی ہوں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. 1980 کے بعد سے مالیگاؤں شہر میں اس لائن سے محنت ہونے لگی، ورنہ پہلے گنے چنے حافظ ہوا کرتے تھے، گنے چنے حافظ ہوتے تھے. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ مالیگاؤں شہر میں کچھ مسجدوں میں علم ترا کیف سے تراویح پڑھی جاتی تھی. حافظ نہیں ملتے تھے قرآن پاک سنانے کے لیے. پھر کچھ اضافہ ہوا تو مالیگاؤں سے لوگ باہر جا کر کے تراویح سنانے لگے. لیکن ظاہر بات ہے اب ہر جگہ الحمدللہ حفاظ کرام تیار ہو رہے ہیں، اور اپنے اپنے شہر میں اپنے محلے کی مسجد میں تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے جو بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اگر ان کو تراویح پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا تو ان کو بھی اور ان کے خاندان کے ذمہ داروں کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے بچے نے حفظ تو کیا لیکن اس کو تراویح میں قرآن پاک سنانے کی جگہ نہیں ملی. ایک حافظ مسجد میں پورا مہینہ تراویح پڑھاتا تھا اور قرآن پاک سناتا تھا، لیکن شہر میں یہ پیغام دیا گیا کہ ایک سے زائد حافظ لوگ قرآن پاک سنائے. اس میں 2 فائدے تھے. ایک فائدہ تو یہ کہ ایک سے زائد حافظ مسجد میں رہیں گے، ایک حافظ پڑھے گا تو دوسرا حافظ سنے گا. اگر کوئی غلطی ہو گئی، کچھ چھوٹ گیا، تو پیچھے جو حافظ ہے وہ اس کی اصلاح کر دے گا، لقمہ دے دے گا، اور قرآن پاک میں اگر کچھ غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. یہ اہتمام پہلے نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ ایک مسجد میں کئی حافظ قرآن پاک پڑھتے. اور پہلے جو قرآن پاک پڑھا جاتا تھا وہ تو یعلمون تعلمون ہی سمجھ میں آتا تھا، بغیر تجوید کے پڑھا جاتا تھا، اور جو جتنی جلدی پڑھے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بہت اچھا حافظ ہے. لیکن مالیگاؤں شہر میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا کہ تراویح میں قرآن پاک ٹھہر کر کے اطمینان سے پڑھنا چاہیے. اور یہ مزاج الحمدللہ ہمارے شہر کا بن گیا ہے. اب اگر کوئی یعلمون تعلمون پڑھے گا تو اس کو پڑھنے نہیں دیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یار یہ کہاں پڑھا تھا، سمجھ ہی میں نہیں آتا. الحمدللہ حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد ہمارے شہر میں ہے، بچے بھی اور بچیاں بھی. الحمدللہ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. حفظ قرآن پاک کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں ہے. میں ان حافظ ہونے والے بچوں سے کہوں گا کہ روزانہ کم سے کم 3 پارہ پڑھنے کا، اور وہ بھی دیکھ کے پڑھنے کا. قرآن کریم لے کر بیٹھنا
قرآن کریم کھول کر کے دیکھ کر کے پڑھنا. دیکھ کر کے پڑھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن پاک دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، جس سے بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے. اور جب آدمی دیکھ کر کے پڑھتا ہے تو وہ جو اوراق پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ذہن میں نقش ہو جاتے. ہمارے قلعے میں ایک حافظ تھے، موتی حافظ جی، یاد ہے؟ موتی حافظ جامع مسجد مدرسہ تعلیم القرآن کے پاس سے پڑھے ہوئے تھے. حافظ مدار بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. موتی حافظ اس لیے کہا جاتا تھا کہ ایک ایک حرف موتی کی طرح الگ سمجھ میں آتا تھا، صاف قرآن پڑھتے تھے. ایک حافظ فہیم صاحب گزرے. حافظ فہیم صاحب معہد ملت میں حفظ کلاس کے استاذ تھے، اور جب وہاں سے ان کو سبکدوش کر دیا گیا تو جامعۃ الصالحات میں بچیوں کی حفظ کلاس کے استاذ رہے. وہ اپنے شاگردوں کو متشابہ نہیں لگتا تھا، اور جہاں نہیں ٹھہرنا کہا وہاں اگر نہیں ٹھہرا تو بھی متشابہ نہیں لگتا تھا. قرآن کریم میں ملتی جلتی آیتیں اور الفاظ کی تعداد بہت بڑی ہے. قرآن کریم کے ماہرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں 12,500 متشابہات ہیں. 12,500 جہاں سے پٹری بدلتی ہے. پٹری بدلتی سمجھ رہے ہو کہ آدمی پڑھتے پڑھتے ذرا سا چوکا تو کہیں سے کہیں چلا جاتا. تراویح میں نئے بچے حافظ قرآن پاک تراویح میں سنا رہے تھے. ایک ماسٹر صاحب تھے. اب بچے نئے تھے اور تجربہ نہیں تھا، کچھ متشابہات لگ رہے تھے، کچھ غلطیاں ہو رہی تھیں. تو وہ ماسٹر صاحب جو ہے ان کو اس پر بہت اعتراض تھا. بولے بہت بھولاتے نہیں. انہوں نے مسجد بدل دی، دوسری مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے لگے. جب انہوں نے دوسری مسجد میں تراویح پڑھنا شروع کیا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک بہت جلدی گرفت فرما لیتے ہیں. مغرب کی نماز میں امام صاحب نہیں آئے، نہیں پہنچ سکے، لیٹ ہو گئے. تو وہ ماسٹر صاحب کو لوگوں نے کہا کہ تم ہی پڑھا دو. اب انہوں نے جو ہے سورہ والتین شروع کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. وہ پڑھے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پٹری بدل گئی. اب یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو اکثر لوگوں کو یاد رہتی. وہ جیسے ہی پٹری بدلی پیچھے سے کئی لوگ لقمہ دینے لگے نا، اور جب لقمہ آیا تو ماسٹر صاحب گھبرا گئے. اب جو انہوں نے پڑھ لیا تھا وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے نا، وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے تھے. نماز ختم ہوئی تو کسی نے کہا، بولے وہاں تراویح میں 1.5 پارہ پڑھا جا رہا ہے اور وہاں چند غلطیاں ہوئیں تو تم کو اعتراض ہو گیا، مسجد چھوڑ دیے، مسجد بدل لیے، اور تم جو ہے 2 سورت چھوٹی چھوٹی صحیح نہیں پڑھ سکتے. ماسٹر صاحب کو احساس ہو گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے نقد پکڑ ہو گئی، نقد پکڑ. ایسے متشابہات قرآن کریم میں 12,500 ہیں. یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ پاک پڑھوا لیتا ہے، ورنہ نماز آپ بھی پڑھتے ہو، آپ کو بھی نماز پڑھتے ہوئے احساس ہوگا کہ ہمارا خیال نماز میں نہیں رہتا، نماز میں نہیں رہتا. ہم لوگ نماز کی نیت باندھتے، معلوم نہیں کہاں کہاں گھومتے رہتے نا.
کبھی کارخانے میں، کبھی دکان پہ، کبھی خیابان نشاط چوک پر، کبھی کچھ حساب کتاب چلتا رہتا ہے، ذہن میں الگ الگ خیالات آتے رہتے ہیں، حالانکہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ حافظ قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے اور اس کا خیال ہٹ جاتا، اور جیسے ہی ہٹتا ہے پھر اس کو کہیں نہ کہیں متشابہ یا غلطی لگ جاتی۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ پاک ایسا بھی قرآن پاک پڑھواتے ہیں کہ پورا قرآن پاک سنا لیتے، ایک غلطی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تراویح میں 20 دن، 25 دن، 27 دن تراویح چلتی ہے اور حافظ صاحب کو ایک لقمہ بھی نہیں لگتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ 3 بچے اپنے مدرسے ضیاء الہدیٰ سے الحمدللہ حافظ قرآن ہوئے، یہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور ان کے ماں باپ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے، اور اللہ نے ان بچوں کو بھی شوق دیا، ان بچوں کو بھی شوق دیا۔ انہوں نے ناظرہ مکمل کرنے کے بعد حفظ قرآن پاک شروع کیا اور الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور اچھے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اللہ نے اس کے لیے اس دنیا میں اسباب بنائے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب قرآن کریم کا حافظ ہو جانا بھی ہے، حافظ ہو جانا بھی ہے۔ آج ایسے بچیوں کی تعداد ہمارے شہر میں ہے کہ وہ پورا قرآن پاک زبانی یاد رکھتے ہیں، پورا قرآن پاک۔ خدا نخواستہ اگر قرآن پاک نہ ہو تو ان کے حفظ کی بنیاد پر قرآن پاک ہم لکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں جب ان بچوں نے حفظ کر لیا یا اور لوگ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں تو ان کو قرآن کریم حفظ کے بعد قرآن کریم کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو حافظ کے لیے جتنے وعدے ہیں اللہ پاک ان کے حق میں پورے کریں گے کہ انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ساری زندگی اس کی تلاوت کرتے رہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے رہے۔ کل جب میدان محشر میں جائیں گے تو حفظ قرآن کی بنیاد پر اللہ ان کو جنت عطا کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں حفظ قرآن پاک کی دولت اسی لیے دی تھی، تمہیں حافظ قرآن اسی لیے بنایا تھا کہ تمہیں جنت میں داخل کرنا تھا، جاؤ جنت میں۔ تو حافظ قرآن اکیلا جنت میں نہیں جائے گا۔ ابھی بچے نے نظم پڑھی، 10 لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لے کے جائے گا، 10 لوگوں کو۔ اسی لیے میں تو اس طرح کے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ خود حافظ بنو، اور حافظ بننے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ بچپن میں ہی حفظ ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے میرے گھر کے مدرسے میں 17 بچیاں حافظ قرآن ہوئی تھی، اس میں سے ایک 73 سال کی بوڑھی عورت بھی تھی، 73 سال کی۔ آدمی اگر ٹھان لے کہ مجھ کو حافظ بننا ہے تو کسی بھی عمر میں ہو آدمی حفظ کر سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے۔ اور حافظ بن گیا، قرآن پاک یاد کر لیا، اس کے حکموں پر عمل کرتا رہا اور اس طرح دنیا سے گیا تو جنت اس کے لیے انشاءاللہ پکی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ بل ہو تو اپنا، کسی کی محتاجگی نہیں، خود حافظ بنو تاکہ حفظ قرآن پاک کی وجہ سے جنت میں جاؤ اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جاؤ۔
اور اگر خدا نخواستہ ہم خود حافظ نہیں بن سکے، اپنے بچوں کو یا بچیوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ اپنے خاندان میں حافظ رہنا چاہیے، اور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو ہمارے یہاں جو مدارس چلتے ہیں، جو مسجدوں میں مکاتب چلتے ہیں، وہاں حفظ کلاس میں حفظ کرنے والے بچے کی آپ ذمہ داری قبول کریں کہ اس بچے کے حفظ پر جو خرچ آئے گا وہ میں دوں گا۔ ایک بچے کے حافظ قرآن بننے پر 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر جیسے یہ بچے 2.5 سال میں حافظ ہوئے تو 2.5 سال کا ان کا کھانے کا خرچہ، 2.5 سال میں ان کو جو کپڑے لگتے ہیں، 2-5 جوڑے سال کے کپڑے، وہ، اور اسی طرح ان کا جیب خرچ، ایسے 2.5-3 سال کا آپ پورا خرچہ جوڑو گے تو 1 لاکھ 1.25 لاکھ روپے میں ایک حافظ تیار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ، ایک کمان کے بقدر جگہ، اس کی قیمت پوری دنیا مل کر کے نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جو کچھ ہے، مال و دولت، جائیداد، قیمتی اشیاء، سب ملا کر کے جنت میں ایک کمان کے بقدر جگہ کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اور حافظ قرآن کو اللہ پاک جنت دے گا، اور جب اس کو یہ اختیار دے گا تو وہ اپنے ساتھ 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جا، تو ظاہر بات ہے اسے اس وقت یہ بات یاد آ جائے گی کہ اللہ نے اگر مجھے حافظ قرآن بنایا تو یہ کس کی بدولت؟ میرے اوپر کسی نے خرچ کیا، میرے حافظ قرآن بننے کا خرچ اٹھایا تو میں حافظ قرآن بنا، تو انشاءاللہ وہ آپ کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے اپنے محلے میں، مکتب میں جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے آپ اپنا تعاون پیش کریں، اور 2-3 سال میں آدمی اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی خرچہ کرتا رہے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ خرچ ہونے پر سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑا تھوڑا آدمی خرچہ کرتا رہے گا، بچہ حافظ بھی ہو جائے گا اور ہم کو بوجھ بھی محسوس نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ جب ہمارے تعاون سے وہ بچہ حافظ بنے گا تو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بھی بنے گا، اور ادارہ بھی، مدرسہ بھی چلتا رہے گا۔ ابھی جیسے ہمارے بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں خرچہ بڑھتا ہے، اسی طرح مکتب اور مدرسہ بھی جیسے جیسے چلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اس کا بھی خرچہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا بھی خرچہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ تعاون ہمیں کرنا ہے۔ مالیگاؤں کو اللہ نے یہ مزاج عطا کیا ہے اور اصحاب خیر کے ذریعے سے یہ مقام دیا ہے کہ مالیگاؤں کے لوگوں کو باہر چندہ کرنے جانے کی نوبت نہیں آتی، یہیں سے ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ پورے ہندوستان سے مدارس کے لوگ مالیگاؤں چندہ کرنے آتے ہیں، الحمدللہ سب کو تعاون ملتا ہے۔ اسی لیے اپنے اس مدرسہ ضیاء الہدی جھوپڑے کی مسجد میں جو مدرسہ چل رہا ہے، اہل محلہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مہینہ آپ اپنا تعاون دیں، ماہانہ رسید بنوائیں یا ہر ہفتہ اپنا تعاون دے کر ہفتے واری رسید بنائیں، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں مولانا سراج صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک مرتبہ محلے میں گشت کریں، مردوں سے زیادہ ہم کو ہماری مائیں اور بہنیں تعاون دیں گی انشاءاللہ۔ آپ گشت کریں اور گھروں پر جائیں، اپیل کریں، مائیں اور بہنیں انشاءاللہ آپ کو ماہانہ
یا ہفتے واری چندہ دیں گی اور آپ کو کوئی تنگی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مدرسہ چلتا رہے گا۔ اسکولوں میں فیس تو بھرتے ہی ہے نا، ڈونیشن بھی دیتے نا، تو مدرسوں میں بھی ہمیں اپنا تعاون دینا چاہیے، اور اگر ہم مدرسوں میں تعاون دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی دنیا بنے نہ بنے وہ تو نصیب کی بات ہے، لیکن آخرت ضرور بن جائے گی، اور جب ان کی آخرت بنے گی تو انشاءاللہ یہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ میں بہت بہت مبارکباد دوں گا ان بچوں کو، اور یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ نے حفظ قرآن پاک کی دولت دی ہے تو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان فرشتوں کے ذریعے سے کہلوائے گا کہ تم قرآن کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، تمہارے درجات کی بلندی کی انتہا وہاں ہوگی جہاں قرآن پاک تم جا کر کے مکمل کرو گے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ہر حافظ ایسا نہیں ہوتا کہ پورا قرآن پاک اس کو ایسا ازبر ہو کہ وہ ایک نشست میں سنا سکے، لیکن کل قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اور حافظ قرآن جو اس دنیا میں حفظ کیا، چاہے اسے پورا قرآن پاک ازبر نہ ہو، اللہ اس کو پورا قرآن پاک پڑھوا دے گا۔ اس لیے روزانہ قرآن پاک کے 3 پارے دیکھ کر کے پڑھنا، پڑھیں گے نا؟ اور اب اللہ نے حافظ بنایا ہے تو ہمیں اس کی لاج بھی رکھنی، ایسا کوئی کام مت کرنا کہ لوگ بولیں کہ دیکھو یہ حافظ قرآن ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا، یہ نوبت نہیں آنی چاہیے۔ اور یہ نوبت بھی نہیں آنی چاہیے کہ کوئی کہے کہ یہ حافظ قرآن ہو کر کے دیکھو کیا کر رہا ہے، ایسا کوئی کام مت کرنا۔ کہتے ہیں نا کہ آدمی کو اپنی عزت پہلے خود کرنی چاہیے۔ جب آپ اپنی عزت خود کرو گے، یعنی کوئی غلط کام نہیں کرو گے، تو دوسرے بھی تمہاری عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ لیکن جب تم خود ہی اپنی عزت نہیں کرو گے اور ایسے کام کرو گے جس کو سماج پسند نہیں کرتا، جس کو اسلام پسند نہیں کرتا، تو ظاہر بات ہے پھر لوگ تمہاری عزت نہیں کریں گے۔ اور آپ حافظ قرآن ہو گئے، قرآن پاک پڑھتے رہو گے، اللہ رزق میں برکت دیں گے۔ رزق صرف روٹی چاول کا نام نہیں ہے، رزق ہمیں زندہ رہنے کے لیے اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب رزق ہے، اللہ اس میں برکت دیں گے۔ آپ دیکھ لو ہمارے یہاں مسجد کے امام کی، مدرسوں میں مدرسین کی، مکتب کے مدرسین کی تنخواہ کتنی معمولی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے، جو ان کو ملتا ہے مشاہرہ اس میں اللہ برکت دیتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ آج اسکولوں میں جو ٹیچر ہیں ان کی تنخواہ 1 لاکھ کے اوپر ہے، ماہانہ 1 لاکھ روپئے کے اوپر ہے، لیکن مہینہ ختم نہیں ہوتا ان کے پیسے ختم ہو جاتے۔ کسی بھی ماسٹر سے پوچھ لینا آپ، مہینہ ختم نہیں ہوتا پیسہ ختم ہو جاتا۔ اور امام صاحب کی ماہانہ تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 10-12 ہزار روپیہ۔ الحمدللہ سفید بے داغ کپڑا پہنتے ہیں، وقار کے ساتھ آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ اتنی ہی تنخواہ میں برکت ایسی دیتے ہیں کہ ان کی ساری ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو اللہ پاک قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے، نماز پابندی سے پڑھنے کی وجہ سے رزق میں برکت عطا کرتے، اور آخرت تو انشاءاللہ شاد آباد رہے گی، شاندار رہے گی۔ اس لیے خود حافظ بنے، نہیں تو اپنے بچوں کو بنائے،
نہیں تو بچوں کے بچوں کو بنائیں، نہیں تو کسی غریب کے بچے کو حافظ بنائیں۔ انشاءاللہ یہ عمل ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گا۔ میں مدرسے کے ذمہ داران کو، اساتذہ کرام کو، ان حافظ ہونے والے بچوں کو، ان کے ماں باپ کو اور اس ادارے کا تعاون کرنے والے سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شجر سایہ دار اسی طرح سلامت رکھے اور ہر سال ہمارے یہاں بچے ناظر قرآن پاک، دینی تعلیم اور اسی طرح حفظ قرآن پاک کی تکمیل کرتے رہیں اور ہمارا ایک ماحول بنے، ہر خاندان میں بچے حافظ ہوں تاکہ خاندان میں دینی ماحول بنے۔ اللہ تعالیٰ ایسا موقع ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔